بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. آپ لوگ تھوڑے سے خوش ہیں, تھوڑے سے پریشان ہیں, تھوڑے سے وریڈ ہیں. میرے خیال میں خوش اس لیے ہیں کہ ہم نے کافی سارا کورس کور کر لیا ہے, ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اس کو کسی وقت دیکھیں گے اور ریوائز کریں گے کہ کیا کچھ سیکھا ہے. آج سے ہم ایک نیا سیگمنٹ ڈفرینشیل ایکویشن کا شروع کرنے والے ہیں, جس کے اندر ہم ایک سے زیادہ ڈفرینشیل ایکویشن کو کنسیڈر کریں گے, یا سسٹمز آف ڈفرینشیل ایکویشن. آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا لیکچر ہے سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز. یہ جب ہم آپ کو بھی بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایسا کیجئے کہ کاپی پینسل اٹھائیے, سنبھالیے, اسکرین کو کلیئر کیجئے اور میرے ساتھ مخاطب ہوں. فارملی اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی میموریز کو ریفریش کر دوں, برش اپ کر دوں کہ ہم کس طریقے سے چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں. اگر آپ ڈفرینشیل ایکویشن دیکھیں تو 34 لیکچرز میں ہم نے کیا کچھ کور کر لیا. تقریباً زیادہ چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں. اب کیا چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا میتھمیٹکس ریاضی کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم نے کیسے اسٹارٹ کیا تھا. ہم نے پہلے ارتھمیٹک سے اسٹارٹ کیا, جو آپ کو 4th, 5th, 6th تک بتایا, جس میں بتایا تھا کہ جناب ایک گھر ہے, اس کو مزدور لگے ہوئے ہیں, 40 مزدور لیتے ہیں اور اس کو ایک مہینے بنا دیتے ہیں. اگر 40 مزدور سے بڑھا کے آپ 80 مزدور کر دیں تو کتنے دن میں گھر بنائیں گے. یاد آیا نا, یہ ہم نے کیا کیا تھا, اکائی کا قاعدہ یا یونٹری میتھڈ کیا تھا. یونٹری میتھڈ سے ہم نے یہ ساری چیزیں سالو کی تھی. ارتھمیٹک کے اندر کچھ سسٹم ڈیولپ کیے تھے. اس کے بعد ایسا تھا کہ جب ہم آگے چل رہے تھے تو چلتے چلتے کہیں سے ایک لفظ آ گیا تھا ایکس, یا کہیں آپ کو وائی نظر آیا تھا, پھر x+2 نظر آ گیا تھا. پھر ہم نے کہا کہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی جسے ہم نے الجبرے کا نام دیا. اب الجبرے کا ورڈ کافی دن تک آپ کے ذہن میں گونجتا رہا. اس میں کبھی آپ ایکسپریشن کو ایڈ کرتے تھے, کبھی سبٹریکٹ کرتے تھے, کبھی ملٹیپلائی کرتے تھے, کبھی ڈیوائڈ کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد فیکٹرائزیشن وغیرہ کی بات شروع ہو گئی. اب یہ کیا کر رہے تھے, آپ الجبرا کر رہے تھے. گھومتے گھومتے کہیں کسی وقت کسی جگہ ایسا ہوا آپ کے پاس ایک ایکویشن آ گئی تھی x+y=4. اب x+y=4 جب ایکویشن آئی تو آپ نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کو ہم نے گراف پہ ڈرا کیا. گراف پہ ڈرا کیا تو یہ ایک اسٹریٹ لائن آ گئی تھی. یہاں سے آپ کے پاس ایک جیومیٹری کی ابتدا ہوئی تھی. یہ x+y=4 آپ کے پاس. اب ہر وقت آپ کیا کرتے تھے, جب 2 ویریبل کے اندر کوئی ایکویشن تو آپ اس کو ڈرا کر سکتے تھے گراف کے اوپر. بات سمجھ میں آئی نا. اب x سے x+y آ گیا, یعنی کہ 2 ویریبلس آ گئے, پہلے ایک ہی ویریبل کی بات. اس طریقے سے کہیں گھومتے گھامتے ایک وقت sin x آ گیا, cos x آ گیا. ابھی sin x cos x جب آپ کے پاس آیا تو ایک ٹریگنومیٹری کی ابتدا ہوئی تھی. تو یہ ایک اسی میتھمیٹکس سے نئی برانچز نکلتی چلی آئیں. پھر کیا کیا آپ نے, جیومیٹری کی برانچ جب چھوڑ دی اس کو اور ایکسپینڈ کیا. جب ہم آئے کس کے اندر, FSC کے اندر, تو ہم نے اینالیٹک جیومیٹری پڑھی, جس میں لائنز کے علاوہ ہم نے سرکل بھی پڑھا, ہم نے ایلپس بھی پڑھا, پیرابولا بھی پڑھا, ہائپربولا بھی پڑھا. اس کے بعد جب ہم یہ پڑھ رہے تھے جیومیٹری, تو ایک اور برانچ چپکے سے نکل کے آ گئی, وہ تھی کیلکولس کی. کیلکولس میں ہم نے کیا کیا, ڈیفائن کر دیا ڈفرینشیشن, ڈفرینشیل ڈیفائن کر دیا, ڈیریویٹو ڈیفائن کر دیا. آپ کے پاس کیا تھا, y=x², اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کیا, dy/dx=2x آ گیا. بڑی سمپل سے زندگی آسان تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر فوراً جب آپ نے ڈفرینسیشن کی بات کی تو کہا کہ ٹریگنومیٹرک فنکشن کا بھی تو ڈفرینسیشن بتائیں. اسی طریقے سے آپ کو پھر کہا گیا کہ ایکسپونینشیل فنکشن بھی, اور پھر کہیں انورس فنکشن وغیرہ بھی آ گئے. آپ نے ان سب کو ہینڈل کر لیا, اور آبویسلی لاگریتھمک فنکشنز بھی موجود تھے. جب ان کو کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دم آپ کے پاس انٹیگریشن آ گئی. اب یہ وہیں سے چیزیں نکلتی چلی آ رہی ہیں. اب ڈفرینسیشن پہ ہم نے یہیں پہ اکتفا نہیں کیا, ہم آگے گئے. آگے کہاں پہ گئے, ہائر آرڈر ڈیریویٹو پہ گئے. y' تھا ہمارے پاس, y" آ گیا, y'' آ گیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے بعد یہ ہم پڑھ ہی رہے تھے نا ایک سائڈ میں, تو ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا کہ ایکویشنز آئیں کس کی, ایلپس کی آئیں, پیرابولا کی آئیں. اب ایلپس کی ایکویشن یاد ہوگی آپ کو, x² + y² اور b²=1. ویری اسٹریٹ فارورڈ. آپ نے اس کا سائن چینج کیا, x² اور a² - y² اور b²=1. کیا بن گیا, ہائپربولا. ٹھیک ہے نا, یہ وہیں سے نکلا ہے ایلپس, اس کے بعد ہائپربولا.
پھر آپ نے کہا کہ ایک چیز نہیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں، اس کا سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس کا؟ کہ اگر دو لائنز کہیں انٹرسیکٹ کر جائیں، یا ایک لائن ایلپس کو انٹرسیکٹ کرے، یا وہاں پر ایک اور چیز آئی تھی آپ کے پاس، ٹینجنٹ اینڈ نارمل آئی تھی نا. یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہی چھوٹا سا ہمارا علم ہے، اسی کو ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جب ہمارے پاس یہ چیز آئی تو ہم نے کہا کہ دو ایکویشن ہونی چاہیے جب آپ کے پاس سولوشن ہوگا. مثال کے طور سے آپ کے پاس اگر ایک ایکویشن ہے x پلس وائی از اکول ٹو 1 اور دوسری ایکویشن ہے x اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 9. اب پہلی ایک اسٹریٹ لائن ہے، دوسری کیا چیز ہے؟ جی سرکل ہے. اب ہم کو پتا نہیں ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ اس کو ٹچ کرے گی، کٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. ہم نے وہاں سے کنڈیشن معلوم کر لی تھی کہ جی یہ لائن اس سرکل کو ٹچ کرے گی، ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرے گی، یا کٹ کرے گی 2 پوائنٹ پہ کٹ کرے گی، یا کہیں ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ گزر کے چلے جائیں گے، ایک دوسرے کو کہیں ملیں گے نہیں. یہ کنڈیشنز ہم نے وہاں سے ڈرائیو کی تھی. یہ جو کنڈیشنز ہم نے وہاں سے ڈرائیو کی تھی تو ہمارے پاس دو ایکویشن تھیں، دو ویریبل تھے. ٹھیک ہے، دو ایکویشن تھیں، دو ویریبل تھی. ہم بات کر رہے ہیں پلین جیومیٹری کی، ہم بات کر رہے ہیں سسٹمز آف ایکویشن کی. اب ایک کے بعد دو ایکویشن آ گئی. اگر آپ نے ایکس اور وائی کی ویلیو معلوم کرنی ہے، دو ویریبل ہیں، تو کسی وقت ہم نے آپ کو فرسٹ ایئر کے اندر یہ بتایا تھا کہ کم سے کم آپ کے پاس دو ایکویشن ہونی چاہیے. جی بات ہو رہی ہے دو ویریبلس کی تو دو ایکویشنز ہونی چاہیے. لیکن اگر دو ایکویشنز نہ ہوں تو کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ اسی طریقے سے دو سے زیادہ 3 ویریبل ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں. تو ان کو سالو کرنے کے لیے اگر 5 ویریبل ہیں، ان کا اگر آپ کو یونیک سولوشن چاہیے تو 5 ایکویشنز ہونی چاہیے. اگر کم ایکویشنز ہیں تو وہاں سے بھی سالو کر سکتے ہیں، لیکن ملٹیپل سولوشنز وغیرہ آئیں گے. یہ کنڈیشنز ہم نے بتائی تھیں. آپ کو یاد ہے نا کہ یہ چیزیں ہم نے بتائی تھی، وہاں ایکسپلین کیا تھا کہ سسٹمز آف ایکویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. کچھ یہی چیز اسی طرح کی یہاں ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں بھی ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن آپ کو بتائی فرسٹ آرڈر کی. آپ نے اس پہ یقین کیا، سالو کیا، بڑے خوش ہوئے کہ یہیں پر بات ختم ہو جاتی. اس کو اپلائی کیا، تھوڑا سا ہم کو اچھا لگا اور تھوڑی سی مشکل بھی پیش آئی کہ جس وقت ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کی اپلیکیشن دیکھی کہ ہاں جی پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، تو بڑا اچھا لگا. مشکل اس لیے آئی کہ ہم کو ریئل لائف پرابلم کو جب چینج کرنا پڑا یا ٹرانسفارم کرنا پڑا انٹو میتھمیٹیکل پرابلم، تو تھوڑی سی دقت پیش آئی. یہ کام ختم ہوا. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. اب ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز میں بھی ہم نے کہا کہ جی آپ آسانی سے کریں کہ پہلے ایسا کر لیں کہ ہوموجینئس کو ڈیل کر لیں اور دوسرے نان ہوموجینئس کو. لیکن ان کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ دیکھ لیں اس کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں یا نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیے کوفیشنٹس کانسٹنٹ تھے، آپ نے دو طریقے سے اس کو سالو کر لیا. جس وقت ہوموجینئس ایکویشن ہے تو آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آیا، آپ نے جواب لکھ دیا. اس کے بعد نان ہوموجینئس تو آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن کے ساتھ ساتھ پرٹیکولر انٹیگرل. اب جب پرٹیکولر انٹیگرل کی بات کی تو ہم نے 3 میتھڈ بتائے نکالنے کے. ریورس آرڈر میں ویریشن آف پیرامیٹرز، اینیلیٹر آپریٹر اور سپرپوزیشن پرنسپل. یہ بھی آپ کو سالو کر دی. پھر آپ کی تجسس کم نہیں ہوئی، آپ آگے چلے. آپ نے کہا جی کانسٹنٹ کوفیشنٹس کیوں رکھے ہوئے؟ ہم نے کہا نہ رکھیں، ویریبل کوفیشنٹس رکھ دیتے ہیں. ویریبل کوفیشنٹس کی ڈفرینشیل ایکویشن بنائی، اس کے بھی 2 حصے کیے آپ نے، ایک ہوموجینئس نان ہوموجینئس. اس کو بھی سالو کرنے کا طریقہ بتایا. کیا طریقہ کار تھا؟ 3 طریقے بتائے تھے ہم نے. اب یہ جو 3 طریقے کار ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. کس کے لیے کہ ہم نے جب ہمارے پاس ویریبل کوفیشنٹ تھے ڈفرینشیل ایکویشن کے تو ہم نے کیسے سالو کیا. پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ سبسٹیٹیوشن سے کریں، y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m، ایک سبسٹیٹیوشن کریں. سیکنڈ اسٹیج میں یا سیکنڈ اسٹیپ میں یا سیکنڈ میتھڈ میں ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ x از اکول ٹو ای ٹو دی پاور t یا x از اکول ٹو ای ٹو دی پاور z کر لیں. آپ جو آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کو چینج کر دیں. تیسرے میتھڈ میں ہم نے آپ کو طریقہ کار جو بتائے تھے وہ سیریز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کو بتانے سے پہلے ہم نے پاور سیریز آپ کو انٹروڈیوس کی، پاور سیریز کے بارے میں بتایا، انفینٹ سیریز کے بارے میں بتایا، ان کی کنورجنس کے بارے میں بتایا، ان کے ریڈیس آف کنورجنس کے بارے میں بتایا، کچھ ڈائیورجنس کے بارے میں بتایا. تو ہم نے ایکویشنس ڈفرینشیل ایکویشن سالو کی بائی یوزنگ پاور سیریز. ٹھیک ہے، اس کے ہم نے طریقہ کار کیے. اس کے بعد اس کے اندر بھی ہم نے اس کو فردر اینالائز کیا. اینالائز کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ ڈفرینشیل ایکویشن کا اگر آپ نے سولوشن ڈھونڈنا ہے ان ٹرمز آف سیریز تو آپ 2 جگہ پر ڈھونڈ سکتے ہیں. ایک آرڈنری پوائنٹ کے اوپر، آرڈنری پوائنٹ کے ارد گرد ڈھونڈ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ سنگولر پوائنٹس کے ارد گرد ڈھونڈ سکتے ہیں. جب سنگولر پوائنٹس کی بات ہوئی
تو ہم نے کہا دو طرح کے سنگولر پوائنٹس ہوتے ہیں, ایک آرڈنری سنگولر پوائنٹ یا جسے ریگولر سنگولر پوائنٹس کہا تھا, اور دوسرا جو تھا ارریگولر سنگولر پوائنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اینالائز کیا. اینالائز کرنے کے بعد ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کے سولوشن معلوم کیے ایٹ سنگولر پوائنٹس. اس کے بعد ہم نے دو اسپیشلائزڈ ڈفرینشیل اکویشنز لیجنڈر اور بیسل ڈفرینشیل اکویشن انٹروڈیوس کی تھی. یہ تو جناب عالی ابھی تک کا سارا کوئک انٹروڈکشن یا ریفریشنگ تھی. اب جناب آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل اکویشنز. یعنی کہ پہلے تو ایک ہی ڈفرینشیل اکویشن آپ کے پاس ہوتی تھی, سمپل سی ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو. یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی. ہائر آرڈر کی کیا تھی آپ کے پاس, اے ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس بی ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس سی از اکول ٹو ایف ایکس. یہ تھی نا ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی. ہائر آرڈر کی ایک ہی ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے. اب آج کے بعد کوئی 3-4 لیکچر جو ہوں گے اس کے اندر سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل اکویشنز ہوں گی, یعنی ایک سے زیادہ اکویشن آپ کو دی ہوئی ہوں گی. لیکن ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے, وہ ہے لینئر ڈفرینشیل اکویشن. ہم لوگ جو بھی ڈفرینشیل اکویشن کر رہے ہیں ابھی تک وہ فرسٹ ڈگری کی ڈفرینشیل اکویشن تھی. آل دا ڈفرینشیل اکویشنز وچ وی ہیو بین ڈیلنگ سو فار ور آف فرسٹ ڈگری. کسی جگہ پر بھی آپ دیکھیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہول اسکوائر نہیں آیا. اگر کبھی آیا بھی تو ہم نے اسکوائر روٹ لے کے اس کو ختم کر دیا. جتنے طریقہ کار تھے آپ کے پاس یا جو کچھ بھی ہم نے ابھی بتایا آپ کو, وہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس یا ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر یا ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب, فرسٹ آرڈر, سیکنڈ آرڈر, تھرڈ آرڈر کے بارے میں تو بات کی تھی, لیکن کبھی بھی ہائر ڈگری کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں بات نہیں کی. ہمیشہ فرسٹ ڈگری کی ڈفرینشیل اکویشن ہم ڈیل کرتے رہے ہیں, اور انہی ساری ڈفرینشیل اکویشن کو لینئر ڈفرینشیل اکویشنز کہتے ہیں. ونس اگین وی ہیو بین ڈیلنگ سو فار ان آل لینئر ڈفرینشیل اکویشنز. دیر ور نو ڈفرینشیل اکویشنز آف ہائر ڈگریز. یہ ایک نوٹ ہے, کوشن ہے, احتیاط سے نوٹ کر لیجیے گا. تو اب آج کے بعد سے جیسے میں نے بتایا کہ ہم سائملٹینیس ڈفرینشیل اکویشنز کی بھی بات کریں گے. سائملٹینیس ڈفرینشیل اکویشنز میں نے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کر دیا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل اکویشن کی. جی اسٹارٹ کرتے ہیں یہ سائملٹینیس لینئر ڈفرینشیل اکویشن. یہ ٹاپک یہ آتی کیسے ہے, کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ ایک ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کی تھی, کون سی والی, جس کے اندر ہم نے سمپل ہارمونک موشن کیا تھا, پھر ڈیمڈ ہارمونک موشن کیا تھا, اس کے بعد کیا کیا تھا, فورسڈ ہارمونک موشن. کچھ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ اس کو کچھ ہم جنرل فارم میں اگر لکھیں تو وہ کچھ اس طرح کی اکویشن تھی کہ اے ٹو ڈی ٹو وائی بائی ڈی ٹی اسکوائر پلس بی ڈی وائی بائی ڈی ٹی پلس سی وائی از اکول ٹو ایف ٹی. یہی ہے نا. اس کے اندر یہ جنرل اکویشن ہے جس کے اندر فورسڈ اینڈ ڈیمڈ موشن دونوں شامل ہیں. اب اس میں سے ایک ایک چیز نکالتے جائیں. اگر رائٹ ہینڈ سائڈ سے ایف ٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اکویشن بن جائے گی ڈیمڈ موشن کی. اسی طریقے سے اس کے اندر سے اگر آپ ڈی وائی بائی ڈی ٹی کی ٹرم ایلیمنیٹ کر دیں تو یہ بن جائے گی سمپل ہارمونک موشن کی. یہ ایک موسٹ جنرلائزڈ فارم کی اکویشن تھی. یہ آئی کہاں سے تھی؟ ہم نے اس وقت آپ کو بتایا تھا, کیا بتایا تھا؟ بتایا تھا کہ ایک آپ کے پاس اسپرنگ ہے, اسپرنگ کے نیچے آپ نے ایک کیا کیا ہوا ہے, کوئی ویٹ لٹکایا ہوا ہے. جیسی ویٹ لٹکائیں گے تو اسپرنگ اوپر نیچے ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ اسپرنگ اوپر نیچے ہو رہا ہے یا اسٹڈی اسٹیٹ میں پہنچ کے رک گیا ہے. اب آپ اس ویٹ کے نیچے ایک اور اسپرنگ اور اسپرنگ کے ساتھ ایک اور ویٹ لٹکا دیں. اب آپ کے پاس کیا ہو گئے, دو ویٹس آ گئے, دو اسپرنگ آ گئے. اس طریقے سے آپ ایک تیسرا بھی لگا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے نا. اب تینوں اسپرنگ کا امپیکٹ الگ الگ ہو رہا ہے. ایک کو ہلائیں گے اس کا امپیکٹ دوسرے پہ آئے گا, دوسرے کا تیسرے پہ آئے گا. کسی ایک کو, اس سسٹم کو اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو یہ سارا سسٹم جو ہوگا وہ چینج ہوگا. یعنی کہ ایک سسٹم کے ساتھ پہلے ایک اسپرنگ تھا, پھر دو اسپرنگ ہو گئے, پھر تین ہو گئے, پھر چار ہو سکتے ہیں.
یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ اسپرنگس کی، تو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ایک آپ کے پاس سب سسٹم ہے جس میں پہلے نیچے ایک اسپرنگ اور ویٹ لٹکا ہوا ہے. اس ویٹ کو تھوڑا سا زیادہ بڑھائیں گے تو اس کا امپیکٹ پہلے اسپرنگ پہ آئے گا، اس کے بعد یہی امپیکٹ اوپر والے اسپرنگ پہ بھی آئے گا. تو اب ہمارے پاس دو ڈفرنٹ ویریبل ہو گئے، دو ڈفرنٹ طریقے کی ایکویشن ہوں گی اور دونوں کو ڈفرنٹ طریقے سے سالو کرنا ہوگا. ہمارے پاس پہلے ایک ہی ایکویشن ہوا کرتی تھی، ایک ہی ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک ہی ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. اب یہاں پر کیا ہوگا، ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل 1 2 3 4 ہو سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارے پاس ایک ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے کیسے اس کو سالو کرتے ہیں. مثال کے طور سے ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل. اس کے ساتھ ساتھ جو ویریبل ہیں دوسرے وہ ایکس اور وائی لے سکتے ہیں. یہ جو چیزیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک ایگزامپل اور لے لیتے ہیں ڈیلی لائف کے اندر کہ ہم نے بات کی تھی الیکٹرک سرکٹ کی، کہ الیکٹرک سرکٹ LCR ایک چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کئی پیرلل اگر ہم سرکٹس جوڑ دیں جو نارمل لائف میں ہوتا ہے. اگر آپ ریڈیو کھول کے دیکھیں کسی وقت یا کوئی بھی ایک چیز الیکٹرانک کوئی گیجٹ کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے پیرلل سرکٹس آپ کو نظر آئیں گے اور وہ سارے کے سارے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی موشن وغیرہ اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہو، وہاں سے کرنٹ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہو، اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، تو جو اکویشنز بنیں گی وہ یہی سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل اکویشن ٹائپ کی چیزیں بنیں گی. اس کو اب فارملائز کرتے ہیں، آگے ایک آدھ ایگزامپل لیتے ہیں، میتھمیٹیکلی کچھ ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ایگزامپلس وغیرہ سالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر اکویشنز ہوتی کیسی ہیں. یہ جو ایگزامپل آپ کے پاس آئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو 2 ویریبل نظر آئیں گے اور دونوں کو دونوں ڈیپینڈنٹ ہے، ایکس اور وائی. اور تیسرا ایک ویریبل جو ہے ہمارے پاس، جیسے میں نے بتایا ٹی، ایک تھرڈ ویریبل انٹروڈیوس کیا ہے اور وہ تھرڈ ویریبل آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو یہاں پر 2 ایکویشنز دی ہوئی ہے، دونوں سائملٹینیسلی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، ان کو الگ الگ سالو نہیں کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، سائملٹینیسلی سالو کرنا ہے. تو دیز آر کالڈ سائملٹینیس لینئر ڈفرینشیل اکویشنز. ٹھیک ہے، سائملٹینیس ڈفرینشیل اکویشنز آپ کے پاس یہ موجود ہے. 2 اکویشنز ہیں، 2 ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو یہ پہلی ایگزامپل آئی. اب اس کو سالو کیسے کرتے ہیں؟ اس کو سالو کرنے کے کئی طریقے کار ہیں. ہم 2 طریقے کار ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں. ہم سسٹمیٹک ایلیمینیشن کہتے ہیں، یعنی ایک آپریٹر انٹروڈیوس کریں گے اور ہم سسٹمیٹک طریقے سے ایک ویریبل کو ایلیمنیٹ کر دیں گے. کیا ہے، پھر سے میں ایکسپلین کرتا ہوں. ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے 2 طریقے کار ابھی ہیں جو کہ ہم ابھی پڑھیں گے. پہلا میتھڈ یہ ہے جس کو ہم سسٹمیٹک ایلیمنیشن میتھڈ کہتے ہیں یا آپریٹر میتھڈ کہتے ہیں. ہم کیا کریں گے، ایک ڈی بائی ڈی ٹی جو بھی ہمارے پاس ایک آپریٹر ہے ڈفرینشیل آپریٹر، اس کو ڈی سے ریپلیس کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس 2 ایکویشنز آئیں گی. ان 2 ایکویشنز میں سے کسی طریقے کار سے ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کو ایلیمنیٹ کریں گے. اور ہمارے پاس جب یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ایلیمنیٹ ہو جائے گا کسی طریقے سے، وہ طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جب وہ ایلیمنیٹ ہو جائے تو آپ کے پاس جو الٹیمیٹ ڈفرینشیل اکویشن بچ جائے گی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک ہی ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اندر ہوگی. یا تو آپ ایکس کو ایلیمنیٹ کر دیجیے گا یا وائی کو ایلیمنیٹ کر دیجیے گا. تو ڈفرینشیل اکویشن بنے گی، اگر ایکس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو ان ٹرمز آف وائی اور ٹی ہوگی. اس کو سالو کر لیں، یہ وہی ڈفرینشیل اکویشن آف ہائر آرڈر کی ہو جائے گی. ابھی ہم کانسٹنٹ کوفیشینٹس لیں گے، اس کے بعد ہم ویریبل کوفیشینٹ کی بھی بات کریں گے، لیکن اس کو ہم سالو کر لیں گے اور سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آ جائے گا. اب یہ جواب آئے گا، اگر آپ نے ایکس کو ایلیمنیٹ کیا ہے اور وائی کے اندر سالو کر رہے ہیں تو جواب آئے گا وائی از اکول ٹو C1 سمتھنگ پلس C2 سمتھنگ اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ تو ہو گیا پہلا پارٹ، پہلا کمپونیٹ. دوسرا کمپونیٹ کیا کریں گے، اگر آپ نے پہلے ایکس ایلیمنیٹ کیا تھا اب آپ وائی ایلیمنیٹ کر دیں تو آپ کے پاس جو اکویشن رہ جائے گی وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس کے اندر اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی میں رہ جائے گی. کوئی کنفیوزنگ زیادہ تو نہیں ہے. اب ہمارے پاس اکویشن جو رہ گئی ڈفرینشیل اکویشن وہ ایکس اور ٹی کے اندر ہے. آپ سالو کر لیں گے اس کو اسی طریقے سے، الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اب جب جواب آئے گا آپ کے پاس تو ایکس از اکول ٹو سم تھنگ آ جائے گا، وائی از اکول ٹو سم تھنگ.
یہ آپ کے پاس اگر فرض کیا دونوں سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنز ہیں تو آپ کے پاس دو پہلے میں کانسٹنٹس آئیں گے, دو پیرامیٹر C1 اور C2, اور دو دوسرے میں آپ کے پاس کانسٹنٹ یا پیرامیٹر C3 اور C4 آئیں گے. کسی طریقے سے آپ مینوپولیٹ کیجیے گا اور یہ ویلیوز ایکس اور وائی کی جو آپ نے معلوم کی کسی بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن جو اوریجنل آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ C3 اور C4 کو ایکسپریس کیا جا سکے گا C1 اور C2 کے اندر. تو الٹیمیٹلی جواب جو آ جائے گا ایکس اور وائی کا ان ٹرمز آف ٹی آ جائے گا, لیکن وہاں پر دو ہی کانسٹنٹس ہیں اگر یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. تو یہ اسٹیپ پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں. یہ جو ہمارے پاس میتھڈ ہے اس کو اگر ہم فارملائز کر دیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ دوبارہ سے آپ کو بتا دیں کہ کیسے فالو کرنا ہے تو ذرا آسان ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ میتھڈ آف سولوشن ہم دو میتھڈز ہیں ہمارے پاس. پہلا میتھڈ ہم آج کر رہے ہیں جس میں سسٹمیٹک ایلیمینیشن ہے یا آپریٹر میتھڈ ہے. اب ان دونوں ٹاپک سے اگر آپ دیکھیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ویریبل کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, دوسرے ویریبل کے اندر ایکویشن کو سالو کرنا ہے, یا دوسرے لفظوں میں آپریٹر میتھڈ ہے کہ ہم نے ایک آپریٹر انٹروڈیوس کرنا ہے, اس آپریٹر کی مدد سے ایکویشن کو سالو کرنا ہے. یہ جو آپریٹر ہے ہم نے پہلے بھی انٹروڈیوس کیا تھا جب آکسیلری ایکویشن وغیرہ معلوم کر رہے تھے. اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں. کیا کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے اسٹیپ میں یہ کریں کہ آپ ایک آپریٹر انٹروڈیوس کر دیں ڈی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو کیپیٹل ڈی. ٹھیک ہے, ڈی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو کیپیٹل ڈی, ڈی ٹو بائی ڈی ٹی اسکوائر از اکول ٹو کیپیٹل ڈی اسکوائر. اس سے کیا مراد ہوئی کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو کیپیٹل ڈی ایکس کے برابر ہوگا. ڈی اسکوائر وائی بائی ڈی ٹی اسکوائر کہیں لکھا ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو کیپیٹل ڈی اسکوائر وائی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے آپریٹر جو بتایا یہ آپریٹر انٹروڈیوس کر دیا. اس کے بعد دو ایکویشنز آ جائیں گی آپ کے پاس, اس میں ڈی نظر آ رہا ہوگا آپ کو, ایکس بھی نظر آ رہا ہوگا اور وائی بھی نظر آ رہا ہوگا. اب اتفاق سے اس آپریٹر کو انٹروڈیوس کرنے سے ہم نے ٹی کو تھوڑی سی دیر کے لیے بیک اسٹیج پہ لے کے گئے ہیں, بالکل بیک گراؤنڈ میں لے گئے. نظر نہیں آ رہا سامنے لیکن وہ ڈی کے اندر چھپا ہوا ہے. اب ایسا کریں گے کسی صورت سے ان دونوں ڈفرینشیل اکویشنز میں سے ہم ایکس کو یا وائی کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. میں پرزیوم کرتا ہوں کہ میں ایکس کو ایلیمینیٹ کرتا ہوں. ایکس کو ایلیمینیٹ کر دیا, اکویشن آ گئی کس کے اندر؟ وائی کے اندر. ڈی ہوگا اور وائی ہوگا. اس کی آکسیلری اکویشن معلوم کریں, اس کے روٹس معلوم کریں, اس کو سالو کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اب دوسرا اسٹیپ لیں. دوسرے اسٹیپ میں اب دوسرے ویریبل کو ایلیمینیٹ کر دیں. آپ کے پاس اسی طریقے سے آکسیلری اکویشن آئے گی, اس کو سالو کریں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اب الٹیمیٹلی جواب جو آئے گا وہ ایکس از اے فنکشن آف ٹی اینڈ وائی این ادر فنکشن آف ٹی. یہ دو اکویشن آئیں کیونکہ ایکس کی ویلو بھی آپ کو چاہیے تھی, وائی کی ویلو بھی چاہیے تھی. اس کو کسی طریقے سے مینوپولیٹ کریں اور آپ کے پاس جو نمبر آف کانسٹنٹس آئے ہیں ان نمبر آف کانسٹنٹس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب وہ کم سے کم کر دیں تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ونس اگین دوبارہ سے دیکھیں, بلکہ تبارہ دیکھیں, چوتھی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپریٹر انٹروڈیوس کریں, اس کے بعد ایک ویریبل کو ایلیمینیٹ کریں, اکویشن کو سالو کریں, جواب جو ویریبل آپ کے پاس ہے اس میں لے کے آئیں. یہ ریپیٹ کریں دوسرے ویریبل کے ساتھ. پہلے ویریبل کو ایلیمینیٹ کر دیں اور اس کو سالو کریں, دو جواب آئیں گے ایکس اور وائی کے اندر, اینڈ دیٹ ول بی الٹیمیٹلی یور آنسر. یہ جو میں نے آپ کو ابھی پروسیجر سارا بتایا ہے اس کو ایکسپلین کریں گے بائی ٹیکنگ سم ایگزامپلس. 3 ایگزامپلس ہیں, 2 اسٹریٹ فارورڈ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنز ہیں. اس کے بعد تھرڈ ایگزامپل تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے جس کے اندر ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہم لیں گے, لیکن طریقہ کار وہی ہے. میں آپ کو بار بار بتاتا چلتا ہوں, ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے, کیونکہ یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے اور جس کے اندر اگر آپ نے کوئی اسٹیپ چھوڑ دیا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی. میں بار بار مثال دیتا ہوں گاڑی کے ٹائر چینج کرنے کی کہ پہلے ایک اسٹیپ کرنا ہے, پھر دوسرا کرنا ہے, تیسرا کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بغیر ٹائر کو نکالے ہوئے دوسرا ٹائر فکس کر دیں. تو ایک اسٹیپ کرنے کے بعد جب آپ اس کے ویل کے جو اسکروز ہوتے ہیں, نٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کھولیں گے, ٹائر نکالیں گے, جب بھی دوسرا ٹائر لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی اسٹیپ ایک کرنا ہے, پھر سیکنڈ کرنا ہے, پھر تھرڈ کرنا ہے. اور یہ اسٹیپس زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہوتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے.
پہلی جو ایگزامپل ہے بڑی آسان سی، بڑی ٹریول سی، بڑی ایزی سی ہے، دیکھنے میں تو آسان ہے لیکن طریقہ کار اس کے اندر وہی فالو کرنے. جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت چاہے ایک آدھ اسٹیپ چھوڑ دیں، لیکن اس وقت بہت ضروری ہے اسٹیپس کو فالو کرنے کی. جی ایگزامپل لیتے ہیں. سب سے پہلی ایگزامپل سب سے آسان ایگزامپل ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 2x. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 3y. دیکھنے میں تو بڑی معصوم سی، سادہ سی ڈفرینشیل اکویشن ہے، لیکن اگر آپ جو پرانے طریقہ کار دیکھیں تو ان کی مدد سے اس کو آپ شاید سالو نہیں کر سکیں گے. آج جو طریقہ کار ہم نے پڑھا ہے اس کی مدد سے جب آپ اس کو سالو کریں گے تو یہ بہت جلدی 3-4 منٹ میں سالو ہو جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کے اسکرین پہ آئے گا اس کا سولوشن. وہی طریقہ کار کہ آپریٹر انٹروڈیوس کریں گے، ایک ویریبل کو ایلیمنیٹ کریں گے، اس میں جواب دوسرے ویریبل میں نکالیں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ ویریبل پہلا والا ایلیمنیٹ کر دیں گے، جواب سیکنڈ ویریبل میں آپ کے پاس آ جائے گا. اور وہاں سے ایکس اور وائی کو اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں گے، وہاں سے ویلیوز C3 C4 کی یا C1 C2 کی آ جائے گی. دس از واٹ وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ. اب یہ خیال رکھیے گا یہ ہمارے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے، اور اس کو ہم کیسے سالو کریں گے؟ بالکل وہی طریقہ کار ہوں گے. آپ کی اسکرین پہ اب آتا ہے. اسٹیپ 1، آپ آپریٹر ڈی انٹروڈیوس کریں تو آپ کی اکویشن بنے گی کیپٹل ڈی وائی از اکول ٹو 2x، کیپٹل ڈی ایکس از اکول ٹو 3y. اس کو لکھ سکتے ہیں 2x مائنس کیپٹل ڈی وائی از اکول ٹو 0 اینڈ کیپٹل ڈی ایکس مائنس 3y از اکول ٹو 0. اب ایسا کرتے ہیں، ان دونوں اکویشنز میں سے x کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ آپ ایک اسٹیپ میں جو آپ کے پاس پہلی اکویشن ہے اس کو ڈی سے آپریٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ ایک اکویشن آ جائے گی. اور دوسری جو اکویشن ہے آپ کے پاس اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں اور سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کے پاس اکویشن بن جائے گی -d² پلس 6y از اکول ٹو 0. یا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں d² مائنس 6y از اکول ٹو 0. اب یہ ایک اکویشن بن گئی آپ کے پاس کس کی؟ ہائر آرڈر کی ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ان y اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل t. اس کی آکسیلری اکویشن بنائیں، اس کے روٹس معلوم کریں. تو روٹس کیا آ جائیں گے؟ m1 از اکول ٹو انڈر روٹ 6 اینڈ m2 از اکول ٹو مائنس انڈر روٹ 6. تو آپ کا سولوشن کیا آ جائے گا؟ yt از اکول ٹو c1 e ٹو دی پاور انڈر روٹ 6 t پلس c2 e ٹو دی پاور مائنس انڈر روٹ 6 t. اب یہ آپ کے 3 اسٹیپس کلیئر ہو گئے. اسٹیپ نمبر 4، اب کیا کریں؟ آپ y کو ایلیمنیٹ کریں، یعنی جو ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے اس میں ویریبل y کو ایلیمنیٹ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی اکویشن کو -3 سے ملٹیپلائی کر دیں اور سیکنڈ اکویشن کو آپریٹ کر دیں d کے ساتھ، اینڈ دین یو ایڈ دیز ٹو ڈفرینشیل اکویشن، یو ول گیٹ d²x مائنس 6x از اکول ٹو 0. یہ پھر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن آ گئی سیکنڈ آرڈر کی جس کے اندر ڈیپینڈنٹ ویریبل x ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل t ہے. اس کے جو روٹس آئیں گے وہ آئیں گے آکسیلری اکویشن کے. دا روٹس آف دی آکسیلری اکویشن ول بی پلس مائنس انڈر روٹ 6. دیئر فور سولوشنز آر x is equal to c3 e to the power under root 6t plus c4 e to the power minus under root 6t. تو جناب دونوں جو سولوشن بن گئے آپ کے پاس وہ کیا ہو گئے؟ xt is equal to c3 e to the power under root 6t plus c4 e to the power minus under root 6t. yt is equal to c1 e to the power under root 6t and plus c2 e to the power مائنس انڈر روٹ 6t. اب یہ جو x اور y کی ویلیوز آپ نے معلوم کی ہیں
یہ کسی بھی ایک اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں جو آپ کے پاس گیون ڈفرینشیل اکویشن ہے. ٹھیک ہے, سپوز کر لیں کہ آپ فرسٹ کے اندر سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ ایک ایکسپریشن ایسا آئے گا, √6c1 -2c3 e to the power √6t plus within bracket minus √6c2 -2c4 e to the power minus √6t is equal to 0. اب آپ کو پتا ہے کہ e to the power √6t will not be 0, تو یہ جو آپ کے پاس دو ٹرمز ہیں یہ 0 ہوں گی. دیٹ از √6c1 -2c3 is equal to 0 minus √6c2 -2c4 is equal to 0. اس سے ہمارے پاس ویلیوز آ گئیں. c3 is equal to √6/2 c1 and c4 is equal to minus √6/2 c2. c3 is equal to √6/2 c1 and c4 is equal to minus √6/2 c2. تو یہ آپ کے پاس c3 اور c4 کی جو ویلیوز آ گئیں یہ آپ سبسٹیچیوٹ کر دیجیے گا, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. الٹیمیٹ آنسر از x which is a function of t is equal to √6/2 c1 e to the power √6t minus √6/2 c2 e to the power minus √6t and yt is equal to c1 e to the power √6t plus c2 e to the power minus √6t. تو یہ آپ نے دیکھا ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو کیسے سالو کر لیا بڑی آسانی کے ساتھ, اور آپ کے پاس دو جواب آ گئے, x اے فنکشن آف ٹی, y از اے فنکشن آف ٹی. تو یہ آپ کے پاس جناب سولوشن آ گیا جس کے اندر آپ نے x کو بھی ایکسپریس کر دیا ان ٹرمز آف ٹی اور y کو بھی ایکسپریس کر دیا ان ٹرمز آف ٹی. یہ سائملٹینیس لینئر ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آیا. اس میں کوئی مشکل پیش آئی؟ فی الحال تو میرے خیال میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ایک چیز خیال کیجیے گا جو اکثر بچے غلطی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں کبھی کبھی, لیکن آپ لوگ اس میں محتاط رہیے گا. وہ کیا غلطی ہے کہ جس وقت ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو لوگ ڈی سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. ڈی سے ملٹیپلائی نہیں کرنا ہوتا ہے, ڈی سے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور سے ڈی ایکس کی ویلیو کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, ڈی ایکس کی ویلیو جب آپ آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ ضرور دیکھیے گا. ڈی آف ڈی ایکس کیا ہوگا وہ دیکھیے گا, اس کو ملٹیپلائی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ڈی ایکس از ڈفرنٹ دین ایکس ڈی. ٹھیک ہے نا, یہ چیز کلیئر ہے آپ کو؟ میرے خیال میں چیزیں کافی کلیئر ہیں, لیکن میں دوبارہ سے آپ کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈی کو آپ سمپل سا ایک الفابیٹ مت سمجھیے گا, یہ ایک آپریٹر ہے اور ڈی سے مراد ہے ڈی بائی ڈی ٹی. اس لیے میں نے ایک وارننگ دی تھی کہ جس وقت آپ یہ کانسٹنٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں C1 C2 C3 C4, آپ اے بی سی اور ڈی بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن اس ڈی جو کانسٹنٹ ہے اس سے آپ کنفیوز کر دیں گے کیپٹل ڈی کے ساتھ. تو اس لیے جب بھی کانسٹنٹ انٹروڈیوس کریں یا تو C1 C2 C3 4 لکھ لیں یا اے بی سی ای ایف کچھ کر لیں. تو یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. یہ ایگزامپل تو آسان تھی ہمارے پاس. اب ہم ایک سیکنڈ ایگزامپل لیتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس کچھ آسان سی ہے. یہ جو ایگزامپل ہمارے پاس آئی ہے اس کے اندر ہم نے آلریڈی ڈفرینشیل آپریٹر انٹروڈیوس کیا ہوا تھا. اب اس میں ایک اسٹیپ آپ کا کم ہو جائے گا. اس میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ پہلے آپ نے ایکس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. یہ اگر آپ کی مرضی ہے تو وائی کو کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایکس کو ایلیمنیٹ کر دیں, اس کو سالو کریں, پھر اس کے بعد وائی کو ایلیمنیٹ کر دیں, اس کو سالو کریں. ایکس اور وائی کی ویلیوز آ جائیں گی. ان میں سے کانسٹنٹ کو آپ کسی صورت سے کم کرنے کی کوشش کریں, الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا. ٹرائی کرتے ہیں جلدی سے. جی ایگزامپل 2 ہے. وی ہیو ٹو solve dx plus d plus 2y is equal to 0, d minus 3x minus 2y is equal to 0.
ٹھیک ہے جناب. تو ایسا کریں, اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں. پہلے ایکس کو کیسے کریں گے؟ ہم نے ایسے کیا ہے کہ پہلی ایکویشن کو D-3 سے آپریٹ کر دیں اور سیکنڈ ایکویشن کو آپ D سے آپریٹ کر دیں اور دونوں کو سبٹریکٹ کر دیں. تو آپ کے پاس جو ایکویشن بنے گی وہ یہ ہوگی D-3 into D+2 plus 2D whole operated upon y is equal to 0. اور سمپلیفائڈ فارم میں D² plus D-6 y is equal to 0. اس کی آکسیلری ایکویشن بنائیں. اسٹیپ 3 m² plus m-6 is equal to 0. روٹس آ گئے آپ کے پاس 2 and -3. تو آپ کے پاس سولوشن آ گیا y is equal to c1 e to the power 2t plus c2 e to the power -3t. بہت سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ سا آنسر آیا. اسٹیپ 4 اب یہ کریں گے آپ کہ آپریٹر کچھ اس طرح سے استعمال کریں کہ آپ کے پاس جو y ہے وہ غائب ہو جائے. تو ہم نے ایسے کیا کہ فرسٹ ایکویشن کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دیں اور سیکنڈ ایکویشن کو آپ D+2 سے آپریٹ کر دیں اور دونوں کو ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس جواب آئے گا D² plus D -6 to be operated upon x is equal to 0. تو یہ ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن آ گئی. اس کی آکسیلری اکویشن لکھیں. That will be m² plus m-6 is equal to 0. Therefore, roots are 2 and -3. Roots of the auxiliary equation are 2 and -3. Therefore, the solution will be x, which is a function of t, is equal to c3 to the power 2t plus c4 e to the power -3t. تو ہمارے پاس جناب جنرل سولوشن آ گیا xt is equal to c3 e to the power 2t plus c4 e to the power -3t. y function of t is equal to c1 e to the power 2t plus c2 e to the power -3t. اب یہ جو ویلیوز آئی ہیں x کی اور y کی, آپ ایسا کریں جو پہلی آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن دی ہے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں. اب dx سے مراد یہ ہوگی کہ ڈفرینشیل آف x, اور x آپ کے پاس دیا ہوا ہے جو ابھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے. یہ سبسٹیچیوٹ کریں اور تھوڑا سا ارینج کریں, ری ارینج کریں. آپ کے پاس جو ایک اکویشن آئے گی وہ اس طرح کی ہوگی. دیٹ ول بی 4c1 plus 2c3 e to the power 2t plus within bracket -c2 -3c4 multiplied by e to the power -3t is equal to 0. اب یہ جو ریلیشن آپ کے پاس دیا ہوا ہے یہ ساری ویلیوز آف ٹی کے لیے ہولڈ کرتا ہے. Therefore we must have 4c1 plus 2c3 is equal to 0 and -c2 minus 3c4 is equal to 0. ان کو آپ سالو کر لیں تو آپ کے پاس c3 کی ویلیو آ جائے گی -2c1 اور c4 کی ویلیو آ گئی آپ کے پاس -1/3c2. تو جناب یہ ویلیوز آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں, آپ کے پاس x کی ویلیو بھی آ گئی اور y کی ویلیو بھی آ گئی. یہ جو بھی ہم نے اگزامپل کی آپ نے دیکھا یہ بھی آسان تھی. آسان اس لیے تھی کیونکہ آپ نے طریقہ کار سمجھ لیا تھا. طریقہ کار کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں, یعنی میتھڈز جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے کیا ہے. ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھیں, اس کو ٹرانسفارم کر دیں انٹو آپریٹر فارم, یعنی d/dt کو آپ کیپٹل ڈی کے برابر سبسٹیچیوٹ کر دیں, آپ کے پاس اکویشنز آ جائیں گی. ان اکویشنز کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ آپ کے پاس ایک ویریبل ایلیمنیٹ ہو جائے.
اس کو سالو کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا اس ویریبل کے اندر. اس کے بعد دوبارہ سے آئیں ڈفرینشیل اکویشن کے پاس اور ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھیں اور ٹرائی ٹو ایلیمنیٹ اندر ویریبل, پھر اس کو سالو کر لیں اور الٹیمیٹلی دونوں کو کمبائن کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اب یہ جو ہم اگلی ایگزامپل لے رہے ہیں یہ تھوڑی سی ہائر آرڈر کی ہے, لیکن طریقہ کار وہی ہے, اسی طرح سے فالو کرنا ہے اور بالکل وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. میرا خیال میں یہ جو اکویشن اب آئے گی آپ کے پاس شاید نان ہوموجینئس ہو. اگر ہوموجینئس ہے تو آپ کو وری کرنے کی بات نہیں ہوتی. آپ کیا کرتے ہیں, صرف کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرتے ہیں. جب کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جواب آ جائے گا, کیونکہ آگے اسٹیپ ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نان ہوموجینئس آ جائے تو آپ کو پرٹیکولر انٹیگرل یا پرٹیکولر سولوشن بھی معلوم کرنا ہوتا ہے. تو اب اس ایگزامپل کے اندر آپ نے پرٹیکولر سولوشن کیلکولیٹ کرنا ہوگا. یہ جس ایگزامپل کا اتنا ذکر تھا, جتنا شورٹ تھا, آپ دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو یہ کس قسم کی ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اس کے اندر دو ڈفرینشیل اکویشنز ہیں. فرسٹ ڈفرینشیل اکویشن جو ہے وہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, جس کے اندر سیکنڈ آرڈر کا ایک ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں سیکنڈ ڈفرینشیل اکویشن کو تو یہ آپ کے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کو کیسے سالو کریں گے؟ طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے ڈی بائی ڈی ٹی کو آپ کیپٹل ڈی سے ریپلیس کر دیں گے, اس کے بعد ایلیمنیٹ کریں گے ایک ویریبل, سالو کریں گے, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ویریبل کو ایلیمنیٹ کریں گے اینڈ سالو کریں گے. لیکن اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو شاید آپ کو یہاں پر پرٹیکولر سولوشن بھی معلوم کرنا پڑے گا. پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ تینوں طریقہ کار ہیں, چاہے آپ کسی طریقے سے کر دیں, چاہے ویریشن آف پیرامیٹر سے کر دیں, یا آپ سپر پوزیشن پرنسپل سے کر دیں, یا آپ انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ سے کر لیں, واٹ ایور دا میتھڈز, دی چوائس ول بی یورس. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرتے ہیں اپنے طریقہ کار سے, جو ہم نے آج 6-7 اسٹیپس آپ کو بتائے ہیں. پہلے ہم ایکس کی ویلو معلوم کرتے ہیں, یا پہلے وائی کی ویلو معلوم کرتے ہیں, پھر ایکس کی ویلو معلوم کریں گے. کسی ایک کو ایلیمنیٹ کر دیں, دوسرے کو سالو کر لیں. یہ امٹیریل ہے کہ پہلے آپ ایکس کو ایلیمنیٹ کریں یا وائی کو کریں, یہ آپ کی اپنی کنوینئنس ہے, کرنا دونوں کو ہی ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ ایکس کو کر دیں گے وائی سے جان چھوٹ جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. دونوں کی ویلیوز الگ الگ معلوم کرنی ہوگی. یہ آپ کے اوپر, پہلے پینسل کے اوپر اگر ایکس آ جائے تو ایکس سے سالو کر لیں, اگر وائی آ جائے تو وائی سے سالو کر لیں. اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس ان دی اینڈ. اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا سولوشن, جلدی سے کریں گے تاکہ فردر اس کو ایکسپلین کر سکیں. ٹھیک ہے جی, دیکھیے یہ ڈفرینشیل اکویشن کو پڑھ لیں. ڈی ایکس بائی ڈی ٹی مائنس 4x پلس ڈی ٹو وائی بائی ڈی ٹی اسکوائر از اکول ٹو ٹی اسکوائر, ڈی ایکس بائی ڈی ٹی پلس ایکس پلس ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 0. اب ڈی بائی ڈی ٹی کو ریپلیس کر دیں کیپٹل ڈی کے ساتھ, تو آپ کے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن بن جائیں گی وہ کچھ اس فارم کی ہوں گی. ڈی مائنس 4 آپریٹڈ اپون ایکس پلس ڈی اسکوائر وائی از اکول ٹو ٹی اسکوائر, ڈی پلس 1 آپریٹڈ اپون ایکس پلس ڈی وائی از اکول ٹو 0. یہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں یہاں پر کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں ڈی مائنس 4 آپریٹڈ اپون ایکس, میں ڈی مائنس 4 انٹو ایکس کیوں نہیں کہہ دیتا. یہ ڈی مائنس 4 ایک آپریٹر ہے, ڈی پلس 1 بھی ایک آپریٹر ہے, ڈی اسکوائر بھی آپریٹر ہے, اور ڈی بھی آپریٹر ہے. ڈی مائنس 4 کو جب آپریٹ کریں گے ایکس کے ساتھ, یا اف یو آپریٹ ڈی مائنس 4 آن ایکس, دا آنسر ول بی 1 مائنس 4x. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سائڈ پہ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیا نا. اسی طریقے سے یہ ڈی مائنس 4 کو آپریٹ آپ نے ایکس کو ایکس پہ کیا تو آپ نے کیا معلوم کیا 1 مائنس 4x, یہی کیا نا. جی ہاں, یہ بالکل غلط ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ ڈی از این آپریٹر وچ از ڈی بائی ڈی ٹی. تو ڈی مائنس 4 کو جب آپریٹ کریں گے ایکس کے اوپر تو جواب آنا چاہیے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی مائنس 4x. یہ چیز میں ایمفیسائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا.
جب آپ ڈی کو ڈینوٹ کرتے تھے ڈی بائی ڈی ایکس، اس کیس کے اندر ڈی مائنس 4x وڈ بی 1 مائنس 4x. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا اور بڑی احتیاط سے نوٹ کیجیے گا. تو جناب آگے چلتے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ویریبل ایکس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ آپ فرسٹ اکویشن کو آپریٹ کر دیں d+1 سے اور سیکنڈ اکویشن کو آپریٹ کر دیں d-4 سے اور آپ سبٹریکٹ کر دیں. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ d+1 d² مائنس d-4 d y از اکول ٹو d+1 t². تو آپ کے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن اب بن گئی دیٹ از d³ + 4d آپریٹڈ اپون y از اکول ٹو t² + 2t. اب اس میں کئی اسٹیپس کریں. پہلے اسٹیپ میں آپ اس کی ایسوسیٹڈ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن بنائیں. اس کے بعد اس کی آکسیلری اکویشن بنائیں جو ہوگی m³ + 4m از اکول ٹو 0. اس کے روٹس آ جائیں گے آپ کے پاس 0 2 آئیوٹا اینڈ -2 آئیوٹا. تو جناب آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آ جائے گا c1 + c2 cos 2t + c3 sin 2t. اب ایسا کریں کہ آپ اس کا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں، چاہے آپ ویریشن آف پیرامیٹر سے کریں چاہے آپ انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ سے کریں. جو الٹیمیٹلی جواب آئے گا آپ کے پاس yp ول بی اکول ٹو 1/12t³ + 1/4t² - 1/8t. ٹھیک ہے. شاید کسی میتھڈ سے کوئی ایک کانسٹنٹ بھی آ جائے لیکن اسی فارم کا آپ کے پاس جواب آئے گا. yp کیا آئے گا؟ yp ول بی اکول ٹو 1/12t³ + 1/4t² - 1/8t. اور الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس کمپلیٹ سولوشن آ جائے گا y از اکول ٹو yc + yp. آپ کے پاس جواب آ گیا y از اکول ٹو c1 + c2 cos 2t + c3 sin 2t + 1/12t³ + 1/4t² - 1/8t. یہ آپ کے پاس y کی ویلیو آ گئی. اب آگے پروسیڈ کریں. آپ کیا کریں؟ اب ویلیو معلوم کریں x کی. تو آپ ایسا کریں جو اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن ہے اس میں سے y کو ایلیمنیٹ کر دیں. اب آپ ایسا کریں کہ اکویشن 1 جو آپ کے پاس ہے اس کو ملٹیپلائی کریں 1 کے ساتھ اور سیکنڈ اکویشن کو آپریٹ کر دیں d کے ساتھ اینڈ دین سبٹریکٹ the two resultant equations. You will get d-4 minus d into d+1 operated upon x is equal to t². Or d² + 4 x is equal to -t². d² + 4 x is equal to -t². اس کی آکسیلری اکویشن معلوم کریں، اس کا کمپلیمنٹری فنکشن لکھیں، اس کا پرٹیکولر انٹیگرل نکالیں، تو کچھ جواب اس طرح سے آئے گا. آکسیلری اکویشن کیا ہو گئی آپ کے پاس؟ m² + 4 is equal to 0. Roots are m is equal to +-2 iota. Therefore, x c is equal to c4 cos of 2t + c5 sin of 2t. اب آپ ایسا کریں کہ اس کو فردر پروسیڈ کریں اور آپ کسی صورت سے yp معلوم کریں. یہاں پر yp کیا ہے؟ xp معلوم کریں گے آپ. چاہے آپ انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ سے معلوم کر لیں چاہے آپ ویریشن آف پیرامیٹر سے کر لیں. تو میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. الٹیمیٹلی xp آپ کے پاس آ جائے گا -1/4t²
پلس 1/8. یہ سارے اسٹیپس اومٹ کر دیے ہیں, آپ کیلکولیٹ کر لیجیے گا, جواب یہی آنا چاہیے. غلطی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. XP is equal to -1/4 T square plus 1/8. X is equal to XC plus XP is equal to C4 cos of 2T plus C5 sin of 2T minus 1/4 T square plus 1/8. تو جناب یہ 5 اسٹیپس مکمل ہو گئے. ہمارے پاس جواب جو آ گیا, دوبارہ سے لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے. جی دیکھیے غور سے, X is equal to C4 cos of 2T plus C5 sin of 2T minus 1/4 T square plus 1/8. Y is equal to C1 plus C2 cos of 2T plus C3 sin of 2T plus 1/12 T cube plus 1/4 T square minus 1/8 T. اب آپ نے لاسٹ اسٹیپ کرنا ہے. یہ جو X اور Y کی ویلیو معلوم کی ہے آپ نے, یہ X اور Y کی ویلیو کیا کریں, آپ کسی بھی ایک ایکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں. چاہے آپ ایکویشن 1 کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں یا سیکنڈ میں کر دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ سیکنڈ ایکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کی ہے, کیونکہ وہاں پہ مجھے سیکنڈ ڈیریویٹو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو X کی ویلیو اور Y کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کی. سیکنڈ ایکویشن میں آئی ول گیٹ این ایکویشن آف دا فارم C5 minus 2C4 minus 2C2 sin 2T plus 2C5 plus C4 plus 2C3 cos of 2T is equal to 0. If this equation has to be 0, then each of the two terms will be 0. From there we get C5 minus 2C4 minus 2C2 is equal to 0 and 2C5 plus C4 plus 2C3 is equal to 0. From these two equations you can find the value of C4 and C5. C4 کی ویلیو آ گئی 1/5 with a negative sign into 4C2 plus 2C3 and C5 is equal to 1/5 2C2 minus 4C3. And the final answer is appearing on your screen now. اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. XT is equal to minus 1/5 4C2 plus 2C3 cos of 2T plus 1/5 2C2 minus 4C3 sin of 2T minus 1/4 T square plus 1/8 T and YT is equal to C1 plus C2 cos of 2T plus C3 sin of 2T plus 1/12 T cube plus 1/4 T square minus 1/8 T. تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا. جناب آپ کا جواب آیا, صحیح نہیں آیا. اگر صحیح نہیں آیا تو چیک کریں, دوبارہ سے ان اسٹیپس کو ریوائز کریں. کہیں نہ کہیں کسی جگہ آپ نے کیلکولیشن میں غلطی کی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ویریشن آف پیرامیٹر میں کوئی غلطی کی ہو سکتا ہے آپ نے انڈیٹرمنٹ کوفیشینٹ لگانے میں کچھ غلطی کی ہو, لیکن الٹیمیٹلی جواب کچھ اسی فارم کا آنا چاہیے. اگر اس میں کچھ آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو میں نے آپ کے لیے بہت ساری ایکسرسائزز یہاں پہ رکھی ہیں, ان ایکسرسائزز کو سالو کریں. جب ان ایکسرسائزز کو سالو کریں گے تو کچھ ویریشنز نظر آئیں گی اور آپ کو ایک کانفیڈنس آئے گا. جب کانفیڈنس آئے گا تو آپ مشکل سوال کر لیجیے گا. اگر اس سوال کے اندر کوئی غلطی آئی ہے تو وہ بھی وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا, ریکٹیفائی ہو سکے گا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کوئکلی ریویژن کرتے ہیں آج کے لیکچر کی کہ آج ہم نے کیا کیا. آج ہم نے لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کا ایک سسٹم پڑھا جس کے اندر ایک ڈفرینشیل ایکویشن نہیں ہے بلکہ 2 ڈفرینشیل ایکویشن ہو سکتی ہیں, 3 ہو سکتی ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں وہ 1 سے زیادہ ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہی ہے, اور 1 سے زیادہ ہمارے پاس ایکویشن ہے
اس کو ہم نے سالو کیا. کیسے سالو کیا؟ سسٹمیٹک ایلیمنیشن سے یا آپریٹر میتھڈ سے. ڈی آپریٹر انٹروڈیوس کیا, ایک ویریبل کو ایلیمنیٹ کیا, اس کو سالو کیا, اس کے بعد دوسرے ویریبل کو ایلیمنیٹ کیا, سالو کیا, اور الٹیمیٹلی جواب لکھا ایکس اور وائی کے اندر, کیونکہ ہمارے پاس ایکس اور وائی یہاں پر دونوں کے دونوں ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں. انڈیپینڈنٹ ویریبل یہاں پہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, وہ تھا ہمارے پاس ٹی. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ایکویشنز آئی ہیں یہ فزیکل فنامنا سے آتی ہے جہاں پر ایک سے زیادہ ویریبلز موجود ہوتے ہیں. تو جناب ہم نے آج ایک طریقہ کار پڑھا. آج کا لیکچر ہم یہاں پر ہی کمپلیٹ کرتے ہیں, اسٹاپ کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم ایک نیا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے. ایک ڈفرنٹ میتھڈ ہے جس کو ہم ڈٹرمنٹ میتھڈ کہتے ہیں. اور آپ کو اگر یاد ہو کہ جب ہم سسٹم آف لینئر ایکویشن سالو کرتے ہیں, آرڈنری لینئر ایکویشن, ڈفرینشیل ایکویشن کی بات نہیں, آرڈنری لینئر ایکویشن, تو وہاں پہ کریمرز رول آتا ہے. تو وہ آپ نے سالو کیا تھا یوزنگ ڈٹرمنٹ میتھڈ. ٹھیک ہے, تو ڈٹرمنٹ تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا, اسٹڈی کر لیجیے گا, اور یہی چیز ہمارے نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہوگا. تو نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹاپکس کے ساتھ, نیا میتھڈ آف سولوشن کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ایکسرسائزز جاری رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.